پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب کا عالمی برادری سے دہشت گردی کے خطرے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ منیر اکرم نے کہا، داعش ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کا خطرہ خطے سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ داعش کے خطرے کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات کا نہیں۔ جنرل اسمبلی انسداد دہشت گردی پر بہتر حکمت عملی کے لیے ذیلی ادارہ بنائے۔ پاکستان نے ملک کے اندر داعش کے لیے بھرتی کا الزام سختی سے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کا حماس کو ہفتہ دوپہر 12 بجے تک قیدی رہا کرنے کا الٹیمیٹم۔ قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا، قیدی رہا نہ کیے تو ہفتے کو جنگ بندی ختم ہو جائے گی، غزہ پھر جہنم بن جائے گا۔ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ امریکی صدر کیا کر سکتا ہے۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو ان کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ امید ہے اردن پناہ گزینوں کو لینے پر تیار ہو جائے گا۔ حماس نے اسرائیلی رویے سے تنگ آ کر قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان القسام بریگیڈز نے کہا، اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امدادی سامان کے داخلے کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ معاہدے کی شرائط تب تک مانیں گے جب تک اسرائیل مانتا رہے گا۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ختم۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل نے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ فوج کو بڑے پیمانے پر تیار رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کہتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم معاملات کو خراب نہ ہونے دیں، قیدیوں کو واپس لانے کے لیے جنگ بندی کو جاری رکھا جائے، معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ تل ابیب میں بڑی تعداد میں اسرائیلی شہریوں کا احتجاج۔ کہا، حماس کا اعلان نیتن یاہو کے لاپرواہ رویے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ غلط منصوبہ بندی معاہدے کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے فریقین سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل کر دی۔ معاشی استحکام کا سفر طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ میکرو لیول پر معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے گفتگو۔ کہا، ایک سال میں معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آ چکی، مکمل معاشی استحکام کے حصول کا سفر جاری رہے گا، پائیدار ملک کی ترقی کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ سمٹ میں عالمی رہنما، مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سپریم کورٹ میں 6 نئے ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری۔ جسٹس میاں گل حسن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ٹرانسفر ججز کو نئے حلف کی ضرورت نہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیلی کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ فیصلے میں 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں کہا، جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس انعام امین آج سماعت کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔
عدالت نے وفاقی حکومت سے 2 ہفتے میں جواب مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں PFUJ کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم کی دائر درخواست پر سماعت 5 مارچ کو ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ تزئین و آرائش کے بعد اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب آج شام ہوگی۔ صدر مملکت بیرون ملک ہونے کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی ہوگا۔ تقریب میں شہریوں کا داخلہ مفت ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی مزدوروں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ اور سہ افریقی سیریز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ناقابل شکست، پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی۔ کیویز ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ کین ولیمسن 112 گیندوں پر 133 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے اور پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹس پر 304 رنز بنائے۔ اوپنر میتھیو بریٹسکے نے ریکارڈ ساز ڈیبیو کیا، اپنے پہلے ہی میچ میں 150 رنز بنانے والے ون ڈے تاریخ کے پہلے بیٹر بن گئے۔ اگلا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کریں یا گرین لینڈ میں آباد کر لیں۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد کا امریکی صدر کو جواب۔ مزید کہا، ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیاں اہم کانہ ہیں، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ صہیونی اور اتحادیوں کی سعودی عرب پر دباؤ کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانی تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے منتظمین نے امریکہ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ اجلاس سے قبل رپورٹ میں کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امریکی پالیسیز میں تبدیلی عالمی عوامی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ کینیڈا، گرین لینڈ اور پاناما پر قبضے کی دھمکیاں امریکی کردار خراب کر رہی ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس 14 سے 16 فروری تک ہوگی۔ اہم عالمی شخصیات سیکیورٹی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ایلون مسک کی چیٹ GPT خریدنے کی پیشکش 97.4 ارب ڈالر کی آفر دے دی۔ CEO اوپن AI سیم آلٹمین نے ایلون مسک کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا، ایلون مسک چاہے تو 9.74 ارب ڈالر میں ایکس بیچ دیں۔ ایلون مسک حسد کا شکار ہیں، وہ مصنوعی ذہانت کی دوڑ سے باہر ہو چکے۔ ایلون مسک نے اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین کے خلاف دھوکے سے منافع کمانے کے مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔